عامر صاحب، آپ نواز شریف نے خود کو سامنے سرنڈر کر دیا، عدالتوں میں پیش ہو گئے، حفاظتی ضمانتوں میں 2 دن کی توسیع ہو گئی، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے مزمل صاحب کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے جہاز میں قانون کی حکمرانی بھی واپس آ گئی ہے، لیکن یہ مذاق کے علاوہ I'll tell you something مزمل، I am very bored with what is going on، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ ہمارے ملک کی تمام تر سیاسی بحث ایک عرصے سے، ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ، اور اس کا نواز شریف صاحب کی وجہ سے اس کی وجہ نہیں ہے، ایک عرصے سے ہمارے ملک میں سیاسی بحث اور تجزیے یہ شخصیات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ عمران خان کیسا ہے، عمران خان ایسا ہے اور نواز شریف ویسا ہے، اور بلاول بھٹو کیسا ہے۔ ہم صرف اور صرف شخصیات کی بات کرتے ہیں ایک ایسے ملک کے اندر جس کے بے پناہ مسائل ہیں، اور ابھی چند مہینے پہلے تک اس کی معیشت تقریباً غرق ہونے والی تھی، لیکن ہمارا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ابھی تک شخصیات ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا، آج کی یہ جو بھی آپ نے خبر بتائی، یہ ایونٹ فل ڈے نواز شریف صاحب کے لیے ضروری تھا، لیکن کیا اس میں کوئی خبر تھی؟ یہ تو ان کو آنے سے پہلے کا پتہ تھا نا کہ یہ سب کچھ جو صورتحال ان کے لیے بنائی گئی ہے، یہ سب کچھ انہیں بھگتنا پڑے گا واپس آ کے، ان کو عدالتوں میں جانا ہوگا، ان کو ضمانتوں کے لیے درخواست دینی ہوگی، ان کو اپیلیں بحال کرنے کی درخواست دینی ہوگی، اور تمام تر قانونی کارروائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر ہی وہ وطن واپس لوٹے تھے، اور وہ بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں جو کہ ابھی اور کچھ عرصے تک یہ سارا کچھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یعنی کہ ایک طرح کا ایک شخص کے آس پاس گھومتا ہوا ایک سرکس اس کو کہہ لیں، جو کہ پہلے ہمیں عمران خان کے آس پاس نظر آتا تھا، اب نواز شریف کے آس پاس نظر آتا ہے۔ اب تجزیہ کرنے کو اس کے اندر کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ چلیں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سر پہ بالٹی نہیں رکھی، اور یا ان کے آس پاس جو ہے وہ آئینی ڈالیں پکڑے ہوئے ان کے جانثاروں کا جتھا نہیں تھا، تو کم از کم اس سرکس کا جو کی پرفارمر ہے ان کا چہرہ تو سب کو نظر آ رہا تھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ بٹ آئی وش کہ یہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے اس صورتحال سے باہر نکلے۔ ابھی تک جو کچھ نواز شریف صاحب نے واپس آ کر کیا ہے وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے، چاہے اس کے اندر قانون کی اسپرٹ کے بارے میں لوگوں کی رائے تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں جی مہذب ممالک کے اندر ایسے نہیں ہوتا، اور ایسا ایک مفرور مجرم جو ہے اس کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ واپسی کے اوپر، چاہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ میں اسے قطع نظر میری تو یہ خواہش ہے مزمل کہ یہ کسی طرح سے یہ ملکی مسائل کی طرف واپس لوٹے یہ بحث، اور جو پاکستان کو اصل مسائل ہے اور اصل خطرات کا سامنا ہے ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دی جا سکے۔ اس لیے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آج آپ میرا بھی جو وقت ہے نا اس پروگرام کا وہ آپ لیں، کھل کے میرے پہ تنقید کریں کہ دیکھیں ایک ایسا شخص جو بقول نواز شریف ایک عظیم مدبر ہے، ہمارا وزیر اعظم بننے والا ہے، اور ہمیں وہ تمام تر مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، اس کے بارے میں میری جرت کیسے ہوئی کہ میں نے کہہ دیا کہ میں بور ہو گیا ہوں اس چیز کے۔ اس لیے پلیز میری درخواست جو ہے وہ آپ قبول کریں، باقی کا وقت بھی آپ لیں، اور ہمیں اپنے مدلل جو ہیں وہ باتوں سے تھوڑا سا مستفید ہونے کا موقع دیں۔ امبر، آپ اکثر متفق ہوتی ہیں عامر صاحب سے، آپ بھی بور ہیں؟ میں کوئی نیٹ فلیکس کا سیزن آن کروں اس شو میں تاکہ آپ دونوں کی بوریت دور کر سکوں؟ ویسے میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی 1 سال تک اور 9 مئی کے واقعات تک، تو چلے تھوڑی بوریت ہی صحیح، اس سے شکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہارتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ورلڈ کپ میں، نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے عامر صاحب کو تو بوریت محسوس ہوگی، میں کہوں گی کہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس پہ کیا تبصرہ اور تجزیہ کیا جائے۔ ہم یہ بات کریں کہ ہم بات بار بار دہراتے ہوئے تھک گئے ہیں کہ کتنے اور کون سے کیسز ہیں میاں نواز شریف کی، ان کے کن کن میں سزا ہوئی اور کتنے سال کی سزا ہوئی، نااہلی ہوئی۔ اتنا معلوم ہے کہ جو ہوا ہے آج کے دن مصروف دن تھا میاں نواز شریف کا، قانونی اعتبار سے وہ اس کی بالکل توقع تھی، امکان بھی تھا، اور وہ پوری ہو گئی۔ دوسری طرف میں کہوں گی کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کی سزا معطل کی ہے العزیزیہ کے جو کیس میں ہے، وہ اس کا ایک میں کہوں گی کہ ایک ہم موازنہ یا برعکس، اس کے برعکس دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بڑا ایک دلچسپ جو سماعت ہونی تھی
وہ اس میں کیا ہوا میرے خیال میں کہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور یہ بوریت شاید عامر صاحب کی ختم تو نہ ہو سکے، لیکن اتنا کہوں گی کہ ہم یہی پھر تجزیہ یا یہی خبریں ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا توہین کے کیس میں۔ عمران خان صاحب نے بہت بار الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام لگایا کیونکہ الیکشنز نہ کروا سکے جو وہ چاہتے تھے۔ تو آج پروڈکشن آرڈرز تو جاری کیے تھے، لیکن پنجاب پولیس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ان کو پیش کر سکتے، ان کو بہت سیکیورٹی تھریٹس ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رد عمل تھا؟ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایک شخص کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تو آپ انتخابات میں کیسے سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گی کہ یہ ایک کانٹراسٹ ہے کہ جہاں پنجاب حکومت نے، جہاں تک میرا خیال ہے، میاں نواز شریف کے جو وکلا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سزا معطلی کی استدعا پیش کی یا دلائل پیش کیے، دوسری جانب عمران خان صاحب جن کو پیش کرنا تھا وہ نہیں کر سکے سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ محفوظ ہیں اڈیالہ جیل میں۔ شاید ان کو سائیکل مل جائے، کل تک تو خبریں تھیں کہ جو سائیکل عمران خان صاحب مانگ رہے تھے وہ نہیں ملی۔ دیکھیں امبر، میں تو کوئی بور نہیں ہوں، اور نہ میں اس ملک سے نا امید ہوں اور نہ بور ہوں۔ اگر کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے مداوع کا جب سلسلہ شروع ہو تو میں اس میں بور نہیں ہو سکتا، میری دلچسپی برقرار رہتی ہے کہ ناانصافی ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں تو بالکل بور نہیں ہوں۔ بور وہ ہوں گے جو ناانصافی کو انجوائے کر رہے تھے اور آج اس کے ختم ہونے پر بور ہو رہے ہوں گے کہ یہ اب ختم بھی ہو رہی ہے، اتنی مشکل سے تو یہ ناانصافی کی تھی، تو اب یہ ختم ہو رہی ہے، تو نہایت بوریت کی بات ہے۔ درست ہے کہ ان کی آپ کہتے ہیں کوئی سرپرائز نہیں تھا، پنجاب گورنمنٹ کا سزا معطل کرنا سرپرائز تھا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ دونوں تجزیہ نگاروں کے کہیں وہم و گمان میں بھی تھا کہ پنجاب گورنمنٹ سزا معطل کر دے گی اس سے پہلے کہ کورٹ میں ہیرنگ ہو، اس سے پہلے۔ مکمل میں بس یہ بتا دوں کہ اس پہ بھی مجھے کوئی سرپرائز نہیں۔ عارضی معطلی ہے اور عارضی معطلی ہے، قانون کے تحت وہ کر سکتی تھی، اس نے کر دیا تھی۔ باقی کے ماحول جس طرح سے بنا ہوا ہے اس کے عین مطابق، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مطابق اور جو بوریت کی آپ نے بات کی، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں اس کے بارے میں کچھ اور کہوں گا۔ ضرور، میں اسی لیے تو میں نے نقطہ اٹھایا کہ آپ مس کر گئے ہیں، بور ہو رہے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کی بہت باتیں تھیں، آپ ایسے ہی بور ہو رہے تھے، میں آپ کو بور ہونے تھوڑی دوں گا، میں یہاں بیٹھا ہوں اسی کام کے لیے تو بیٹھا ہوں کہ آپ کی دلچسپی شو میں برقرار رکھیں۔ سنائیں مجھے، ٹھیک ہے نا؟ تو صورتحال یہ ہے کہ جو زیرو رسک فیکٹر کی بات کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو زیرو رسک فیکٹر ہوگا ان کی واپسی میں، تو ہمیں وہ زیرو رسک فیکٹر آج نظر آ گیا کہ انہوں نے عدالت کے لیے بھی ہاتھ باندھے سزا معطل کر کے کہ اگر حفاظتی ضمانت میں توسیع نہ بھی کی جاتی آج تو بھی ان کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگر پرسوں بھی حفاظتی ضمانت کی میں توسیع نہیں ہوتی ہے تو سزا معطل ہے، لہذا گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے۔